کہ حوالدار کی پوسٹ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے فائرنگ کے دوران ایک جنگ سی کی صورتحال کے دوران شہید ہوئے، اپنے ملک اور اس ملک کے لوگوں کے لیے باعث سکون بنتے ہوئے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ احرائے حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ تو ابھی ہم اپنے بھائی نبیل شہزاد شہید کی قبر پر بھی چلتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا، اور اس مورچہ بنانے کے لیے جب بڑے پتھروں کو اٹھایا گیا تو انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کے نیچے دہشت گردوں کی طرف سے آئی بم لگایا گیا تھا، جسے 4 فوجیوں نے مل کر اٹھایا تھا، جن میں سے ایک میرے بھائی نبیل شہزاد تھے، جن کی طرف وہ آئی بم لگا ہوا تھا، اور یہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ شہیدوں کا یہ جذبہ ان کے ایمان کی نشانی ہے، وطن باقی رہے یہ زندگی تو آنی جانی ہے، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ جہلم کی سرزمین شہداء کی زمین ہے، اور جب سے یہ وطن عزیز بنا تو جہلم کے نوجوان اس چیز کا ثبوت دیتے آئے ہیں، اور اس ملک کے لیے، اپنے اس وطن کے لیے اپنے قیمتی جانوں کے نذرانے دیتے آئے ہیں، اور یہ ثابت کرتے آئے ہیں کہ ہماری جانیں اس ملک و قوم کے لیے وقف ہیں۔ تو انہی میں سے 2 شہید نوجوانوں کی قبروں پر ابھی میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں، جن میں سے ایک تو میرے بڑے بھائی ہی ہیں، جنہیں آپ اکثر جانتے بھی ہیں، نبیل شہزاد شہید، جو کہ 2014 میں پاک آرمی میں شہید ہوئے تھے، جہلم کے جو ہیں رہائشی تھے اور باجوڑ ایجنسی کے مقام پر۔ ایک تیمور بٹ شہید ہیں، جو کہ ریسنٹلی لاسٹ ویک کے شہید ہوئے ہیں، جن کی آپ جنازے کی ویڈیو دیکھ چکے۔ ابھی چلتے ہیں ان دونوں شہداء کی قبروں پر، اور وہاں پر ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور خوبصورت قبروں کے جو ہے مناظر بھی شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ بیسکلی بابا جادہ جہلم کا دربار اور ساتھ ہی قبرستان اور جنازہ گاہ ہے، جو یہاں کا جہلم کا ایک فیمس جنازہ گاہ میں سے ہے، جو کہ جی ٹی روڈ کے بالکل ساتھ ہے۔ یہ راستہ ہے جو کہ جادہ چونگی جی ٹی روڈ سے سٹریٹ آتا ہے اس قبرستان کی جانب، اور یہاں پر جو میرے بھائی کی قبر ہے وہ میرے اس لیفٹ سائڈ پر ہے، اور جو رائٹ سائڈ پر ہے وہ تیمور بٹ شہید حوالدار، جو کہ ریسنٹلی شہید ہوئے، ان کی قبر اس سائڈ پر ہے۔ تو ابھی پہلے چلتے ہیں تیمور بٹ شہید کی قبر پر، تو پھر اس کے بعد نبیل شہزاد شہید، جو کہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس چلتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بابا جادہ کا ایک بڑا قبرستان ہے، جہاں پر جنازہ ہوا تھا، آپ نے لاسٹ ٹائم ویڈیو میری ساری دیکھی بھی۔ یہ ہے جی قبر ہمارے اس مرد مجاہد کی، اس شہید بھائی کی، جس نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اس شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے، جس پر ہم سب جہلم والوں کا جو ہے سر فخر سے ایک دفعہ پھر سے بلند ہو گیا۔ سینکڑوں شہداء اپنے زندگیوں کے نذرانے دیتے آئے ہیں، جن میں سے آج ایک یہ تیمور بٹ بھی انہی میں شامل ہو چکے ہیں، جو کہ حوالدار کی پوسٹ پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ایک جنگ سی کی صورتحال کے دوران شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کا ساتھ شہید کربلا اور امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان تمام شہداء جو کہ اس وطن عزیز کے لیے جانوں کا نذرانہ دے چکے ہیں، ان سب کا ساتھ اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی موت، جس موت کو اللہ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا، شہید زندہ ہیں، جس موت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رزق دیا جاتا ہے لیکن تم شعور نہیں رکھتے، دشمنوں سے لڑائی کرتے ہوئے وزیرستان بارڈر پر جام شہادت نوش فرمائی۔ اپنی ایک چھوٹی سی بچی اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر وہ مالک حقیقی سے جا ملے، اور اس سبز ہلالی پرچم کو جھکنے نہ دیا، اور اس وطن اور اس ملک و قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں ان نوجوانوں کی قدر کرنی چاہیے جو بارڈروں پر ہماری حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ ہمیں ان نوجوانوں کی قدر کرنی چاہیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنے علاقے، اپنے ملک کے لیے
قربان کر دیا۔ تو یہ ہمارے ان شہید تیمور بٹ کی قبر، جن کے مناظر آپ سے شیئر کر لیے، ان کی وجہ شہادت بتا دی، ان کی قبر کی لوکیشن بتا دی۔ تو ابھی ہم اپنے بھائی نبیل شہزاد شہید کی قبر پر بھی چلتے ہیں، جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا۔ تو میرے دائیں جانب حوالدار تیمور بٹ شہید کی قبر کے آپ کو مناظر دکھا دیے۔ ابھی جو میرے بائیں جانب میرے بھائی شہید نبیل شہزاد شہید کی قبر ہے، ابھی اس کی طرف آپ کو میں لے کر چلتا ہوں۔ تو یہ یہاں کا بابا جادہ دربار ہے، اور یہ مرکزی جنازہ گاہ ہے، جہاں پر تیمور بٹ شہید کی اور میرے بھی بھائی نبیل شہید کی بھی جو ہے جنازہ بھی یہاں پر ہی ہوا تھا۔ یقین جانیے یہاں پر اس جگہ پر آرمی نے ساری پریڈ کی تھی، یہاں پہ کوئی قبر نہیں تھی۔ یہ پچھلے 5-7 سالوں میں یہ نیو قبریں ادھر بنی ہیں، اور صرف جہلم کے اس چھوٹے سے ایریا کے اندر جو قبریں ایکسٹینڈ ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے، اور ہمیں بھی اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہی یاد دہانی دلاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی سپاہی نبیل شہزاد شہید کی قبر، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 پنجاب یونٹ کے اور باجوڑ ایجنسی کے مقام پر شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ وہاں پر کراس فائرنگ کی سی صورتحال تھی۔ آپریشن المیزان، جو کہ آپریشن ضرب عضب سے پہلے ہوا تھا رحیل شریف صاحب کے دور میں، جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے، اس وقت جو ہے یہ میرے بھائی 20 سال کی چھوٹی سی عمر میں شہید ہوئے۔ ان کی ڈیٹیل ویڈیو بھی اویلیبل ہے، وہ دیکھنا چاہیں تو میں نیچے کمنٹس میں، ڈسکرپشن میں، اوپر آئی بٹن میں ایڈ کر دوں گا، وہ بھی دیکھیں کہ یہ کیسے شہید ہوئے۔ شارٹس اسٹوری ان کی یہ ہے کہ افغانستان بارڈر پر باجوڑ ایجنسی کے مقام پر کراس فائرنگ کی سی صورتحال تھی، اور اسی دوران جو ہے ان کا سنائپر گن میں ان کا جو ہے مہارت تھی، تو اس کے لیے مورچہ بنانے کی تیاری کی گئی، اور اس مورچہ بنانے کے لیے جب بڑے پتھروں کو اٹھایا گیا تو انہی پتھروں میں سے ایک پتھر کے نیچے دہشت گردوں کی طرف سے آئی بم لگایا گیا تھا، جسے 4 فوجیوں نے مل کر اٹھایا تھا، جن میں سے ایک میرے بھائی نبیل شہزاد تھے، جن کی طرف وہ آئی بم لگا ہوا تھا، اور یہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں ان نوجوانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی وجہ سے ہی آج ہم اپنے گھروں میں پرامن زندگیاں گزار رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے جن ماؤں کے لاڈلے اس ملک و قوم کی رکھوالی کے لیے بارڈروں پر اپنے سینے سامنے کر کر ہماری حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ آمین۔ وقت کے ساتھ ساتھ قبروں کے اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی پہلے ہائٹ تھی اس کی ٹھیک تھی، تو اس والے سے جب آس پاس مٹی ڈلتی گئی قبروں کی تو یہ قبر تھوڑی سی بیٹھ گئی ہے نیچے کی طرف، تو اس کی مینٹیننس انشاءاللہ عید کے بعد کروانی ہے، اور پاک آرمی کا نیا ادھر جھنڈا بھی لگا دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کی پراپر انشاءاللہ سیٹنگ کر کے وہ بھی پھر میں فیوچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہاں پر اس سارے ایریا میں اس ساری جگہ پر یہ قبریں نہیں تھیں، یہاں پہ آرمی نے پریڈ کر کے اپنے جو ہے اعزاز کے ساتھ دفن کیا تھا بھائی کو، تو یہ قبریں ادھر نہیں تھیں۔ مقصد ہے کہ یہ اس کے بعد یہاں پر قبریں بنی، اور انہی میں سے یہ لاسٹ ویک رمضان المبارک میں ہی صبح سحری کے وقت میرے دوست غلام نبی، یہ جو قبر ہے فریش جو بنی ہوئی ہے، یہ ان کی والدہ کی ہے، جو کہ ٹھیک ٹھاک تھیں، وقت پورا ہو گیا، صبح سحری کے وقت جاگیں تہجد کے لیے، تو اس وقت جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحوم، تمام جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، جو ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، تمام کے درجات بلند، اور تمام کو آخرت کی کامیابی اور نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شہیدوں کا یہ جذبہ ان کے ایمان کی نشانی ہے، وطن باقی رہے یہ زندگی تو آنی جانی ہے، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔